بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ یہ جزء ثانی کا جو پہلا مبحث ہے وہ کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے مقصد ششم بنتا ہے۔ مقصد ششم میں دو مقامات میں گفتگو ہوگی، اور مقام اول قطع اور احکام قطع کے بارے میں ہے۔ اس مقام اول میں 7 فصول ہیں، ان میں سے فصل اول حجیت قطع کے بارے میں ہے۔ قطع کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، قطع یعنی آپ جس کو کہتے ہیں یقین، لیکن یقین کی جگہ پر یہاں پر لفظ قطع کو استعمال کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ یقین معمولاً وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر اعتقاد جازم ہو اور واقع کے مطابق ہو، وہاں پر یقین بولتے ہیں۔ لیکن قطع اعم ہے، اعتقاد جازم چاہے واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، کہ اگر واقع کے مطابق ہو تو ہمارے ہاں اس کو یقین کہتے ہیں، اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہوتا تو اسے جعل مرکب کہتے ہیں۔ منطق میں آپ نے پڑھا ہے نا، جعل مرکب یعنی آن کس کے نداند و ندانت کے نداند، وہ بندہ جو نہیں جانتا اور اپنے نہیں جاننے کو بھی نہیں جانتا، یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، درالی کہ وہ بندہ نہیں جانتا، اسے کہتے ہیں جعل مرکب۔ تو یہاں پر قطع مہم ہے، وہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہے یہ اہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اعتقاد جازم واقع کے مطابق ہو کہ نور علی نور، اگر واقع کے مطابق نہ بھی ہو لیکن مجھے قطع حاصل ہے، میرے لیے حجت ہے، خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتا ہوں۔ اچھا، عرض ہوا کہ حجیت قطع سے بھی مراد یہ ہے کہ اگر واقع کے مطابق ہے تو اس صورت میں منجز ہے، اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو معذر ہے۔ یہ تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو یہاں پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آغا جان، قطع کی حجیت کہاں سے آتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں قطع کو حجت کون قرار دیتا ہے؟ آیا شارع نے کہا ہے کہ قطع حجت ہے، یا کسی اور جگہ سے قطع کی حجیت آئی ہے؟ علم اصول میں یہ مشہور مقولہ ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، یعنی بنفس ہی خود حجت ہے۔ قطع کی حجیت کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی جانب جائیں اور وہ اس کو حجت قرار دے، نہ، قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ قطع پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قطع بذات خود طریق ہوتا ہے واقع اور حقیقت کی طرف۔ جس انسان کو یقین ہو مثلاً کہ یہ سامنے میرے جو گلاس میں چیز پڑی ہے یہ پانی ہے، اگر انسان کو قطع حاصل ہو یعنی کیا، یعنی وہ خود کہتا ہے کہ بابا میرے لیے یہ چیز بالکل روشن ہے کہ یہ میرے پانی ہے،
یعنی قط کی حجیت اور طریقیت تکوینی ہے، خود بخود ہے۔ جس انسان کو قط حاصل ہوتا ہے وہ خود واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واقعہ اس طریقے سے ہے، لہذا اسی واقعے کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، یعنی بالنفس ہی بذات خود طریق ہے، راہ ہے، رہنما ہے واقعے کی طرف، خود بخود واقعے کی طرف رہنما ہے۔ اچھا، آپ پلٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ آگا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قط بالنفس ہی اور خود بخود واقعے کی طرف طریق ہے، حالانکہ قط میں تو جعل مرکب بھی ہوتا ہے۔ خب جعل مرکب تو حقیقت میں واقعے کی طرف طریق نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندے کے سامنے ایک گلاس کے اندر مائع پڑا ہوا ہے، اس کو قط حاصل ہے کہ یہ پانی ہے، خب در حقیقت وہ زہر ہو، لیکن اس کا قط، اس کا یقین کہ یہ پانی ہے، آیا اس پانی کو اس زہر کو پانی بنا دے گا؟ ایسے تو نہیں ہے، وہ زہر تو زہر ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ قط بالنفس ہی بذات خود طریق ہے واقعے کی طرف؟ یہاں پر جعل مرکب میں تو ایسے نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر قط موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آغا جان، ہم جو کہتے ہیں کہ قط بالنفس ہی اور بذات خود طریق ہے واقعے کی طرف، یعنی قاطع کی نظر میں جس بندے کو قط حاصل ہے اس کی نظر میں اسی طریقے سے ہے، ولو واقع اور حقیقت کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انسان اگر قط کسی چیز کا پیدا کرے تو واقع اور نفس الامر بھی اس کی قط کے مطابق بن جائے گا، یہ تو ہم نے نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں کہ قط جب بھی ہوتی ہے انسان یہی سمجھتا ہے کہ بابا واقع اسی طریقے سے، جس بندے کو قط حاصل ہے کہ یہ جو سامنے زہر پڑا ہوا ہے وہ پانی ہے، آپ کتنے ہزاروں ادلہ بیان کر دیں کہ آغا یہ پانی نہیں زہر ہے، وہ بندہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ جب تک اس کو قط حاصل ہے وہ کہے گا یہ پانی ہے۔ تو یہ مراد ہے ہماری کہ قط بالنفس ہی طریق ہے واقع کی طرف، ولو قاطع کی نظر میں، خود جو قط رکھنے والا ہے اس کی نظر میں یہی ہے کہ واقع اس طریقے سے ہے، لہذا اس کی طریقیت کو جعل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے۔ نہ فقط یہ کہ جعل کرنے کی اس کی طریقیت کے جعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی طریقیت کو اصلاً جعل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ظن، گمان، خبر واحد، خب یہ ظن گمان ہے نا، یہ واقع کی طرف طریق ہے، لیکن طریق ناقص ہے، کامل طریق نہیں ہے، کیونکہ خبر واحد آپ کو واقع دکھاتا ہے لیکن ظنی طریقے سے، یعنی ابھی بھی احتمال ہے خلاف کا کہ اس طریقے سے نہ ہو۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی طریقیت ناقص ہے، مکمل طریقے سے یہ ظن آپ کو واقع نہیں دکھا رہا، لہذا اس کی طریقیت کو جعل کیا جا سکتا ہے۔ شارع آ کر کہے چلو ٹھیک ہے بھائی، خبر واحد اگرچہ اس کی طریقیت ناقص ہے لیکن غالباً کیونکہ واقع کے مطابق ہوتا ہے، لہذا ہم نے اس غالب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے خبر واحد کو حجت قرار دیا۔ تو یہاں پر شارع نے آ کر خبر واحد کی حجت کو جعل کیا۔ آیا اسی طریقے سے قط کی حجیت کو جعل کرنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ شارع آئے اور آ کر اس کی حجیت کو جعل کرے، طریقیت کو جعل کرے؟ جواب آئے گا نا، کیونکہ اس کی مکمل طریقیت ہے، گمان کی طرح تھوڑی ہے کہ احتمال خلاف ہے، یہاں پر تو احتمال خلاف نہیں ہے۔ جب احتمال خلاف نہیں ہے، 100% اسی طریقے سے ہے، تو اس کی طریقیت میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ خب جب اس کی طریقیت میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا تو شارع آ کر کس چیز کو جعل کرے گا؟ یہ تو بذات خود بھی نفس ہی طریق ہے واقع کی طرف۔ لہذا کہتے ہیں کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، اس کی حجیت کو جعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فقط ضرورت نہیں ہے بلکہ اصلاً جعل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اگر قط کی حجیت کو اگر آپ جعل کریں تو کس کے ساتھ کریں گے؟ یا قط کے ساتھ کریں گے یا ظن کے ساتھ کریں گے؟ اگر قط کی حجیت کو آپ جعل کرتے ہیں خود ایک اور دلیل قطعی کے ذریعے سے، تو خوب وہاں پر پھر سوال آئے گا کہ اس دلیل قطعی کی حجیت پر کیا دلیل ہے؟ آپ کہیں اس کے لیے ایک اور دلیل قطعی، پھر ہم اس تیسرے کے بارے میں سوال کریں گے کہ اس تیسرے کی حجیت پر کون سی دلیل ہے، کون سی دلیل ہے، اس کی جعل حجیت کیسے ہوئی؟ آپ کہیں کہ اس کے لیے ایک اور دلیل قطعی، فَهَلُمَّ جَرًّا، اس طریقے سے تو تسلسل لازم آئے گا۔ اگر آپ دلیل قطعی کو، قط کی حجیت کو دلیل قطعی کے ذریعے سے جعل کریں تو تسلسل لازم آئے گا۔ جس دلیل قطعی کے ذریعے سے آپ اس کی حجیت کو جعل کریں گے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی حجیت کہاں سے آئی۔ آپ کہیں گے کہ اس کی حجیت ایک اور دلیل قطعی سے، پھر ہم کہیں گے اس کی حجیت کہاں سے آئی، آپ کہیں اس کے لیے ایک اور دلیل قطعی، وَهَلُمَّ جَرًّا، ایسے تسلسل لازم آئے گا۔ یا آپ کہیں کہ نہ، قط کی حجیت پر دلیل ایک اور دلیل ظنی ہے، نہ کہ دلیل قطعی کے ذریعے سے ہم اس کی حجیت کو جعل کرتے ہیں، تو خوب واضح سی بات ہے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ قط بیچارہ اسوأ حالاً ہو ظن سے، یعنی ظن جو قط سے کمتر ہے، آپ اس کمتر کے ذریعے سے اس برتر کی حجیت کو جعل کریں۔ اب اس کو کون سی عقل سلیم قبول کرتی ہے کہ بابا قط خود ظن سے برتر ہے اور آپ آتے ہیں اور اس کی قط کی شرافت کو ظنیت کے ذریعے سے مہیا کرتے ہیں؟ اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو پس قط کی حجیت ذاتی ہے، اس کو حجت بنانے کے لیے ہمارے پاس کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا اصلاً ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بذات خود حجت ہے، بلکہ تمام حجیتوں کی بازگشت اسی حجیت قط کی طرف ہے۔ آپ نے معقولات میں یہ قانون سنا ہے نا، کل ما ہوا بالعرض لا بد وان ينتهي الى ما بالذات، جو بھی چیز بالعرض ہے بالآخر اس کو بالذات کی طرف پلٹنا ہے۔ مثلا آپ کی غذا نمکین ہوتی ہے نمک کے ذریعے سے، آپ اگر پانی کو نمکین بناتے ہیں تو نمک کے ذریعے سے، جس چیز کو بھی نمکین بناتے ہیں وہ نمک کے ذریعے سے ہے، لیکن نمک کی نمکینی کس کے ذریعے سے ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نمک کی نمکینی خود نمک کے ذریعے سے ہے۔ کل ما بالعرض لا بد وان ينتهي الى ما بالذات، جو بھی بالعرض ہے بالآخر اس کو منتہی ہونا ہے، واپس پلٹنا ہے بالذات کی طرح۔ آگاہ ہر چیز شیرین ہوتی ہے شکر کے ذریعے سے، شکر کی شیرینی کس کے ذریعے سے؟ بذات خود ہے۔ تو ظنون جتنے بھی ہیں ان تمام ظنون کی حجیت قطع کے ذریعے سے ہے، اور قطع کی حجیت کس کے ذریعے سے؟ بالذات۔ خبر واحد، شہرت، اجماع منقول وغیرہ، ان تمام کی حجیت دلیل قطعی کی وجہ سے ہے، اور قطع کی حجیت کس کے ذریعے سے؟ بالذات۔ قط اس نمک یا شیرینی کی طرح ہے، اور بقایا جتنے بھی ہیں خبر واحد، قول لغوی، اجماع، شہرت، یہ ان دوسرے طعاموں کی طرح ہیں جو نمک سے نمکین ہوتے ہیں۔ یعنی ان ظنون کی حجیت بالعرض ہے اور قط کی حجیت بالذات ہے۔ یہ مطلب جو یہاں پر بیان ہوا، خلاصہ کلام کے طور پر مصنف کہتے ہیں کہ قط کی پس تین خاصیتیں ہیں۔ ایک قط کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 100% واقع اور حقیقت کو دکھاتا ہے۔ واقع اور حقیقت یعنی جو حقیقت میں خارج میں ہے۔ جب بھی انسان کو قط ہو تو قط کے اندر کاشفیت تامہ ہے، 100% واقع کو دکھاتا ہے، 100% آپ کے لیے واقع کو دکھاتا ہے ولو قاطع کی نظر میں۔ دوسری خاصیت یہ ہے قط کی
کہ قط منجز ہے، یعنی کہ اگر واقعے کے مطابق ہے تو منجز ہے۔ منجز ہے یعنی کیا؟ اگر آپ نے کسی حکم کے بارے میں آپ کو قط ہے، اگر آپ نے اس حکم کو انجام دیا وہ واقعے کے مطابق ہے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ اس کا عصیان کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو عقاب ہوگا۔ دوسری خاصیت قط کی یہ کہ قط منجز ہے۔ 3 قط مؤثر ہے، خوب اس صورت میں جب واقعے کے مطابق نہ ہو، جعل مرکب ہو، کہ گزشتہ جلسے میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ آئیں عبارت کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقام الاول القطع و احکامہ وفیہ فصول، فرماتے مقام اول قطع اور اس کے احکامات کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر چند فصول ہیں۔ الفصل الاول، فصل اول، حجیت القطع، حجیت قطع کے بارے میں۔ لا شک فی وجوب متابعت القطع، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عاقل بندہ شک نہیں کرتا کہ قطع پر عمل کرنا واجب ہے۔ قطع پر عمل کرنا واجب ہے یعنی کیا؟ یعنی قطع اگر کسی حکم الزامی کے بارے میں ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ فی وجوب متابعت القطع یعنی اذا تعلق بالحکم الالزامی، اگر کسی حکم الزامی کے ساتھ قطع کا تعلق ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ والعمل علی وفقہ، اور اس قطع کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ہر عاقل انسان کہتا ہے۔ مادام موجوداً، جب تک یہ قطع موجود ہے آپ کو قطع پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ لأنہ بنفسہ طریق الی الواقع، اس لیے کہ تکوینی طریقے سے بذات خود یہ قطع واقع کی طرف طریق ہے، بلکہ ادراک کے اعتبار سے عین واقع ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عقلیہ، فرماتے ہیں کہ یہ حجت عقلی ہے، یعنی اس کی حجیت کو جعل کرنے کے لیے کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود حجت ہے۔ وَهِيَ عِبَارَةٌ، اور یہ حجت عقلیہ ہے یعنی کیا؟ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، حجت عقلیہ ہے یعنی یہ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ، حجت عقلیہ یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے مولا عبد پر احتجاج کر سکتا ہے۔ اگر بندے کو یقین ہو کہ فلاں حکم مولا کی جانب سے ہے اور وہ بندہ اس کو ترک کر دے تو قیامت کے دن مولا کہہ سکتا ہے کہ کیوں تم نے ترک کیا، تم نے انجام دینا چاہیے تھا وہ۔ وبالعکس، اور برعکس بھی ہے، یعنی عبد بھی عذر پیش کر سکتا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ اگر بندے کو یقین ہے کہ جمعہ واجب نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے کہ نہ جمعہ تو واجب تھا، خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتا ہے کہ مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جمعہ واجب ہے۔ وبعبارۃ اخری، اسی مطلب کو واضح کرتے ہیں، ما یکون قاطعا، یعنی ان القطع ما یکون قاطعا للعذر اذا اصاب ومعذرا اذا اخطأ، کہتے ہیں کہ قطع کیا ہے؟ عذر کو ختم کرنے والی چیز ہے اگر واقعے کے مطابق ہے۔ اگر واقعے کے مطابق ہے اور آپ نے اسی اعتبار سے عمل کیا ہے تو دیگے عذر اور حجتیں، ہیلے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَمُعَذِّرًا اذا اخطأ، اور اگر واقعے کے مطابق نہ ہو تو اس صورت میں معذر ہے، آپ عذر پیش کر سکتے ہیں، یار مجھے تو یہ یقین تھا۔ والقطع بهذا المعنى حجة، کہتے ہیں کہ قطع اس معنی میں، کیوں کہہ رہے ہیں اس معنی میں؟ یعنی اس حجت عقلیہ کے معنی میں قطع حجت ہے۔ حیث یستقل بالعقل، کیونکہ عقل اس کی حجیت کے بارے میں مستقل ہے۔ مستقل ہے یعنی کیا؟ یعنی خود عقل سمجھتی ہے کہ حجت ہے، کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہے اس کی حجیت کو سمجھنے کے لیے، نہ خود بذات خود سمجھتی ہے، کسی اور چیز کے ضمیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَبْعَثُ الْقَاطِعَ إِلَى الْعَمَلِ وِفْقَهُ، اور عقل قاطع کو، قطع کرنے والے کو ابھارتی ہے کہ جاؤ جا کر قطع کے مطابق عمل کرو۔ وَيُحَذِّرُهُ عَنِ الْمُخَالَفَةِ، اور قاطع کو منع کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم قطع کی مخالفت کرو، نہ قطع کی مخالفت نہ کرنا۔
وما ھذا شأنہ فہو حجۃ بالذات، فرماتے ہیں کہ جس کی شأنیت یہ ہو یعنی کیا، یعنی عقل اس کی حجیت کو مستقلاً سمجھتی ہو۔ وما ھذا شأنہ کا مطلب سمجھیں، ما ھذا شأنہ یعنی کیا، یعنی جس کی حجیت کو عقل مستقل طریقے سے سمجھتی ہے، کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہے۔ فہو حجۃ بالذات، وہ بالذات حجت ہے۔ غنی عن جعل الحجیت لا، وہ بے نیاز ہے کہ کوئی آئے اور آ کر اس کی حجیت کو جعل کرے، نہ اصلاً کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تنبؤ بھی دیتے ہیں دلیل کے طور پر، کہتے ہیں لأن جعل الحجیت للقاط، بابا کیوں یہ بے نیاز ہے حجیت سے، اس لیے کہ بھائی اگر آپ آئیں اور جعل حجیت قطع کے لیے کریں، کہیں کہ نہ قطع کو بھی حجیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی جاہل آئے اور آ کر اس کو مثلا حجت کراتے، تو دو صورتوں سے خالی نہیں۔ لأن جعل الحجیت للقطع، قطع کے لیے حجیت کو جعل کرنا، یتم اما بدلیل قطعی او بدلیل ظنی، اس کی حجیت کو آپ تام کریں گے یا دلیل قطعی کے ذریعے سے یا دلیل ظنی کے ذریعے سے۔ وعلی الاول، اگر وہ دلیل قطعی ہے تو ينقل الکلام الی ذلک الدلیل القطعی، تو جس دلیل قطعی سے اس قطع کی حجیت کو آپ جعل کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ اس دلیل قطعی کی حجیت کہاں سے آئی۔ وَيُقَالُ مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى حُجِّيَتِهِ، اور کہا جائے گا کہ اس دلیل قطعی کی حجیت پر کیا دلیل ہے، تو آپ کہیں اس کے لیے تیسری، پھر تیسری پر یہی سوال ہوگا وَهَكَذَا فَيَتَسَلْسَلُ، اسی صورت میں تسلسل لازم آئے گا۔ تسلسل سمجھتے ہیں نا، علت و معالیل کا نامتناہی سلسلہ، لامحدود سلسلہ، اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ اعلیٰ تسلسل کی ایک عرفی مثال دوں میں آپ کو، مرغی انڈے سے، انڈا مرغی سے، مرغی انڈے سے، انڈا مرغی سے، اس طریقے سے چلتے جائیں، کسی جگہ پر نہ رکیں، یہ تسلسل ہوگا۔ درست ہے؟ حالانکہ یہ تسلسل کی ایک صورت ہے جو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ اصل بس فلسفے میں ہے، علت و معالیل کا لامحدود اور لامتناہی سلسلہ۔ یہاں پر بھی ایسے ہے نا، جس دلیل قطعی کی حجیت پر آپ دلیل قطعی لے کر آ رہے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل قطعی، پھر اس کے لیے دلیل قطعی، پھر اس کے لیے دلیل قطعی، وَهَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے چلتے رہیں۔ وَعَلَى الثَّانِي، یعنی اگر اس کی حجیت دلیل ظنی کے ذریعے سے تام ہو، يَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْقَطْعُ أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الظَّنِّ، اور اگر آپ اس کی حجیت کو ظن کے ذریعے سے تمام کرنا چاہتے ہیں تو پھر قطع بیچارہ ظن سے بدتر ہو درجے کے لحاظ سے، وہ ظن جو قطع سے پائین تر ہے، آپ اس پائین تر کے ذریعے سے آ کر قطع کو شرافت دینا شروع کر دیں، خب یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ اسی طریقے سے وہی ابن ابی الحدید کا جملہ، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الافضال، خب کتنی بے وقوفانہ بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے خدا آ کر مفضول کو جو درجے کے اعتبار سے کمتر ہے اس کو افضل پر برتری دے۔ یہ نہج البلاغہ میں شرح ابن ابی الحدید ابتدا میں ایسے کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے علی افضل ہے دوسرے صحابہ پر، حالانکہ کیونکہ سنی ہے، معتزلی ہے، لہذا کہتا ہے کہ دوسروں کو اگر خلافت میں علی پر برتری دی گئی ہے تو بہرحال یہ خدا کی شانیت ہے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الافضل، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وعلی الثانی یلزم ان یکون القطع اسوأ حالا من الظن، دوسری صورت میں اگر اس کی حجیت دلیل ظنی کے ذریعے سے ہو تو کہتے ہیں کہ قطع بیچارہ بدتر ہو جائے گا ظن سے۔ ولذلک یجب ان ینتہی الامر فی باب الحجج الی ما هو حجۃ بالذات، اسی لیے ضروری ہے کہ حجج کے ابواب میں بات بالآخر اس چیز کی طرف منتہی اور ختم ہو کہ جو حجت بالذات ہے۔ جو بھی آپ حجت لے کر آئیں گے اس کی انتہا بالآخر اس حجیت قطع کی طرف جائے گی، حجیت ذاتی ہے نا قطع کی، اس وجہ سے۔ اعنی القطع، حجیت بالذات یعنی قطع۔
وقت تبین فی محلہ، فلسفے میں معقولات میں بیان کرتے ہیں ان کل ما هو بالعرض لا بد وان ينتهي الى ما بالذات، ہر وہ چیز کہ جو بالعرض ہے، جیسے یہاں پر زن کو معتبر قرار دینا، لا بد وان ينتهي الى ما بالذات، ضروری ہے اس چیز کی طرف منتہی ہو، اس چیز کی طرف ختم ہو کہ جو بالذات ہے، یعنی قطع۔ فتبین ان للقطع خصائص ثلاث، قطع کی 3 خاصیتیں ہیں۔ اگر پہلی کاشفیتہ عن الواقع، قطع واقع کی نسبت سے کاشفیت رکھتی ہے، درست ہے، جو بھی متعلق کشف ہے جو بھی متعلق قطع ہے اس کو کشف کرتی ہے قطع۔ ولو عند القاطع، یہ قید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آقا جعل مرکب میں تو کاشفیت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جعل مرکب میں بھی کاشفیت ہے، لیکن اگرچہ وہ قاطع کی نظر میں ہے، حقیقت اور واقع میں نہیں ہے، لیکن قطع کرنے والے کی نسبت سے ایسے ہی ہے۔ دوسری خاصیت منجزیتہ عند الاصابۃ للحکم الواقعی، دوسری بات یہ ہے کہ قطع اگر واقع کے مطابق ہو، حکم واقعی کے مطابق ہو تو منجز ہے۔ منجز ہے یعنی کیا؟ بحیث لو اطاع یصاب، اگر اس نے اطاعت کی تو اس کو ثواب ملے گا، ولو عصى يعاقب، اور اگر اس نے عصیان کیا تو عقاب ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں منجزیت استحقاق ثواب اور عقاب لے کر آتی ہے۔ تیسری خاصیت معذریتہ عند عدم الاصابہ، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو بھی قطع آپ کو معذر بناتی ہے، خدا کے سامنے عذر پیش کر سکتے ہیں۔ فَيُعَذَّرُ الْقَاطِعُ اذا اخطأ فی قطعہ، جب قاطع اپنی قطع میں خطا کرے تو وہ معذور قرار دیا جائے گا۔ اذا اخطأ فی قطعہ وبان خلافہ، اپنی قطع میں خطا کرے اور اس کا خلاف ظاہر ہو جائے قیامت کے دن، کہ مثالیں دی میں نے۔ کہتے ہیں ثم اعلم ان المراد بالحجت ہنا لیس الحجت الاصولیہ، اچھا یہاں پر حجت سے مراد وہ حجت عقلی ہے، ما یحتج بہ المولا علی العبد وبالعکس، یہ مراد ہے، لیکن حجت سے مراد وہ اصولی معنی نہیں ہے حجت کا، کہ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَا يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِالْاحْتِجَاجِ بِهِ، کہ وہ حجت کا معنی فقط اور فقط امارات کو شامل ہے۔ حجت یعنی وہ امور کے جن پر عقل مستقل طریقے سے دلیل نہیں ہے، بلکہ شارع یا موالی عرفی آ کر اس کو حجت قرار دیتے ہیں، درست ہے۔ حجت کا وہ جو امارات میں معنی کرتے ہیں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ ثم اعلم ان المراد بالحجت هنا ليس حجت الاصولیہ، الحجت الاصولیہ، حجت اصولی مراد نہیں ہے۔ حجت اصولی کیا ہے؟ وہی عبارت عما لا يستقل العقل بالاحتجاج به، وہ امور کے عقل مستقل نہیں ہے جن پر احتجاج کرنے کے اعتبار سے، جن کے ذریعے سے احتجاج کیا جائے ان پر عقل مستقل طریقے سے دلالت نہیں کرتا، یعنی خود ان کے لیے عقل فقط کافی نہیں ہے، بلکہ غیر ان الشارع والموالی العرفیہ، بلکہ شارع خدا، پیغمبر کہ جو باذن اللہ، ائمہ باذن اللہ، یہ مراد ہے۔ غیر ان الشارع او الموالی العرفیہ، شارع اور موالی عرفیہ، علم موالی مولا کی جمع، یعتبرونہ حجتا فی باب الاحکام، کہ شارع اور موالی عرفیہ جس کو باب احکام یا باب موضوعات میں حجت قرار دیتے ہیں۔ مثلا شارع کہتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، خب خبر واحد آ کر کے جمعہ واجب ہے، خب وجوب جمعہ احکام میں، یا موضوعات میں اگر آپ کے پاس اگر بینہ آ جائے اور کہے کہ نعوذ باللہ اس نے چوری کی ہے، تو آپ اس پر حد جاری کر سکتے ہیں، یہ موضوعات کے باب میں آ جائے گا۔ یعتبرونہ حجتا فی باب الاحکام والموضوعات، باب احکام اور موضوعات میں اس کو حجت قرار دیتے ہیں، لمصالح، یعنی نوعی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے،
فتکون حجیتہ ارضیۃ مجعولا، پس حجت اصولی وہ حجت ہے جس کی حجیت عرضی ہے، بالذات نہیں ہے، مجعولہ ہے، جن کی حجت کو جعل کیا ہے شارع نے، کا خبر الثقہ، جیسے خبر الثقہ قابل اعتماد کی خبر۔ یہ والا حجیت کا معنی کہ جو جعل حجیت سے وجود میں آتا ہے قط کے لیے نہیں ہے، لأن القطع غنی عن افاظت الحجیت علیہ، قطع بے پرواہ ہے، نیاز مند نہیں ہے کہ اس پر حجیت کا افاضہ کیا جائے، وہ بذات خود حجت ہے۔ وذالک الاستقلال العقل بکونہ حجتان، یہ اس لیے کہ عقل مستقل ہے کہ قطع حجت ہے فی مقام الاحتجاج، مقام احتجاج میں، ومعہ لا حاجت الی جعل الحجیت لہ، جب اس طریقے سے تو اب عقل کی اس استقلال کے باوجود کہ عقل اگر مستقل طریقے سے کہتی ہے کہ یہ حجت ہے، اب پھر کسی اور جعل حجیت کی اس کے بارے میں ضرورت نہیں ہے۔ نہ فقط ضروری نہیں ہے بلکہ گزشتہ بیان میں ذکر کیا کہ اصلاً جعل حجیت یہاں پر ناممکن ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔